الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت اگر ہماری ٹھوس ہے تو ذرہ برابر بھی نیکی وہ آسمان سے بڑھ کر کے، اور نیت میں اگر گندگی ہے تو آسمان کے اتنا پیسہ خرچ کرنا وہ کچھ بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ جیسے زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے، اور زکوٰۃ بانٹنا بہت اہم عبادت ہے کہ نہیں؟ غریب کو دے رہا ہے، مسکین کو دے رہا ہے، بیوہ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسکین کے سر کے بال کے اوپر ہاتھ جتنے بال کے اوپر پڑے گا اتنا جو گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے، چھوڑے ایک دم اسی وقت، اور اللہ جنت بھی دیں گے۔ کیا کریں گے کہ آپ نے یتیم کو اپنے زکوٰۃ کی رقم پہنچائے، مسکین جو بیچارہ بھوکا ہے، بھوکا آدمی ہے، اس کو آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ کیا نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ تو اس کو آپ پہنچا رہے ہیں اللہ کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی نیکی۔ ایک واقعے سے سمجھیے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم بھی ہیں۔ ایک مدینہ میں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ کیا تھا؟ تو وہ کیا کرتا تھا، یہودی لوگ جو ہے اس کے ماننے والے پانی لیتے تھے، اب مسلمان کی باری بعد میں آتی تھی جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی اور پانی گھٹ جایا کرتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، مسلمان پریشان رہتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو خرید کر کے اللہ کے راستے میں وقف کر دے تو اس کے لیے جنت ہے۔ کیا ہے؟ اچھے صحابہ لوگ جو جنت کے ایک دم خواہاں رہا کرتے تھے۔ کیا رہا کرتے تھے؟ بس معلوم ہو جائے کہ اس کام پہ جنت ہے، بس وہ کام کر جاتے تھے، تو اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ حضرت عثمان ذی النورین نے منہ مانگا پیسہ دیا ان کو، یہودی کو۔ کیا منہ مانگا؟ جیسے ایک مثال کے طور پر 10,000 قیمت، انہوں نے 1,00,000 مانگا تو حضرت عثمان ذی النورین نے دے دیا۔ ایک مثال دے رہے ہیں، لو۔ دینے کے بعد آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے فلاں بن فلاں، یعنی یہ یہودی کے باپ وہ یہودی، اس سے میں خرید کر کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں۔ آگے انہوں نے کہا اس میں کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عثمان نے اسے وقف کیا ہے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی آدمی اگر نیکی کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں اس ہاتھ سے نیکی کیجئے، اس ہاتھ سے پتہ نہ چلے، وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج آدمی لاکھوں روپیہ دے رہا ہے، 50,000 دے رہا ہے اور ڈنکا پیٹ رہا ہے، تو آپ کو ثواب تو یہی مل گیا، وہاں کے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا۔ ہاں آپ نے دے دیا اور اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال کر کے بغیر کہے وہ خود ہی تشہیر کر رہا تھا۔ اب یہ ریا نہیں ہے، اب یہ ریا نہیں ہے، یہ تو من جانب اللہ تعالی ہے۔ اس کے آگے جو حضرت عثمان ذی النورین نے کہا ہے وہ بات سمجھنے لائق ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس کنویں کو جو میں اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اب اس پر میری ملکیت نہیں ہے، میرا معاملہ ویسے ہی رہے گا جیسے عام لوگ ڈول لے کر کے آتے ہیں اور باری در باری پانی لیتے ہیں، ویسے عثمان بھی پانی لے گا۔ کیا کرے گا؟ ایسا کوئی کرنے والا ہے کہ ویسے عثمان بھی پانی لے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آدمی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے مسکینوں یتیموں کو، بہت اہم عبادت ہے۔ اگر وہیں پہ غلط نیت کر لیا، کیا کر لیا کہ اس کے پاس بیٹی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہے، اور ہم یہ دے کر کے فائدہ اٹھائیں گے تو کہہ رہے ثواب کا ملے گا، وہ اپنے سر پہ عذاب لاد رہا ہے۔ کیا لاد رہا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کسی بھی کام کے کرنے میں کیا کرے، حسن
نیت کی بہت ضرورت ہے. نیت کا بہتر ہونا یہ انتہائی ضروری چیز ہے. آپ کسی کو ایک کپ چائے پلا رہے ہیں, آ گیا کوئی مہمان, یہ دل میں نیت کر لیجئے میرے یہاں مہمان آیا ہے, میں اس لیے پلا رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. کیا ہے, مہمان آ گیا, آپ کو تو پلانا ہی ہے, اور آپ جا رہے ہیں دور, ابھی آبے کو رولے چلا لے. کیا ہے, تو وہ ثواب واب نہیں ملا. کیا ہے, اب محنت بھی بیکار چلی گئی, عورتوں کی بھی محنتیں بیکار چلی گئی. وہی نیت آپ نے بدل لیا, چلو بھائی اللہ کا ایک بندہ ہے, اور اللہ کے بندے پہ کسی پہ مہربانی کرنے سے اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا. اخلاص آپ نے نیت میں کر لیا تو کیا کہہ رہے ہیں, اس کا بدل آپ کو ملے گا. کیا ہو جائے گا؟ نماز بہت اہم عبادت ہے. کیا ہے, بہت اہم عبادت ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ نیت کر کے آ رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, میرا اللہ مجھ سے مان جائے, روٹھا ہوا مالک مجھ کو جو ہے خوش ہو جائے. اس نیت سے آپ آ رہے ہیں, کرے آپ کا آنا قابل مدح ہے اور ایک دم جو ہے قابل تعریف ہے. آپ وہی نیت یہ ہو گئی کہ ہم کو لوگ کہے گا نمازی ہے, بڑا ذکر کرنے والا ہے, بہت عبادت کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے گا, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی یرائی فقد اشرک. کیا فرمایا؟ من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے نماز پڑھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. اس سے پتہ چلا کوئی بھی کام, صدقہ زکوٰۃ خیرات, کوئی بھی کام آپ دکھاوے کے واسطے کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. چھوٹا شرک بھی بار بار کرنے سے بڑا شرک ہو جاتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کافر و مشرک کے علاوہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے. اس لیے اپنی نیت کو ہر چیز میں حسن نیت جو ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہا گیا ہے کوئی آدمی زبان سے اللہ اللہ پڑھے, کیا کرے, اور دل میں اس کو اللہ نہ ہو کرے, وہ مسلمان کہاں رہ جائے گا بھائی. اس لیے کہا گیا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار بھی کیجیے اور دل سے اللہ اللہ کہیے بھی. یہ ضروری ہے. حسن نیت کی اہمیت بہت ضرورت ہے. اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے, کسی کو آپ مدد کر رہے ہیں 10 روپے 20 روپے سے, یہ نیت ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. پہلے کیا تھا, صحابی لوگ جو ایک صحابی حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اللہ سے کیسی پکی اور سچی محبت تھی, حضور نے کیسا دل بنایا تھا. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران چڑیا ادھر ادھر دوڑنے لگی. چڑیا اس ڈال سے اٹھ ڈال آنے جانے لگی. نماز سے فارغ ہوئے, ان کا دل منتشر ہو رہا تھا, ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. نماز کے بعد آئے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ جس مال سے ہماری نماز میں کوتاہی ہو, اس مال کو رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو اخلاص ہونا چاہیے, جو حسن نیت ہونی چاہیے, وہ نہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنگ کا اعلان ہوتا ہے, پہلی رات ہے اور میاں بیوی رات گزارے ہوئے ہیں. آواز ٹکراتی ہے کہ میدان کارساز میں نکلنا ہے, کوئی چوچرا نہیں. اسی حالت میں میدان میں چلے گئے, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو شہید تو بھائی اسی حال میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. صحابہ لوگوں نے پوچھا کہ اے آقا اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا دیکھو فرشتے جو ہے حضرت حنظلہ کو غسل کر کے جا رہے ہیں. جا کر کے صحابہ نے دیکھا تو دیکھا واقعتاً بال وغیرہ بھیگا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بیوی سے ملے تھے اور جو آپ کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ان کی ہمت نہ ہوئی کہ اتنی بھی دیر میں کروں کہ اب جو ہے غسل کر کے اس کے بعد جاؤں. آج ہمارے اندر ہزار تعویلیں ہیں. کیا ہے؟ آج اپنی بات بتا رہا ہوں. ہمارے بڑے بھائی تشریف فرما ہے یہاں, طبیعت انتہائی خراب ہے, طبیعت ایک دم نہیں تھی. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو. ہم نے کہا, بھائی نے کہا چلو دین کا کام ہے, جہاں بھی کہو گے چلیں گے انشاءاللہ. دین کے کام کے لیے قربانی دینا یہ بہت بڑی بات ہے.
اب دیکھیے اس حال میں بھی کیا ہے، اخلاص نیت کی برکت ہے کہ اللہ اتنے بخار میں بھی یہاں پہنچا دیا۔ نیت جب صحیح ہوگی تو اس کا پھل ملے گا۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کے کتاب کو شروع کیا ہے، سب سے پہلے حدیث یہی لکھی ہے کہ جس شخص کے نیت صحیح ہوں گے کہہ رہے اس کے نیت کے موافق اس کو بدل ملے گا، اگر نیت اس کا صحیح نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال بات لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ تھوڑی بات رہتی ہے تو چاشنی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن نیت عطا فرمائے اور کسی بھی کام کے کرنے میں اللہ کی رضا شامل فرمائے، اس نیت سے کرنے کی توفیق فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔